سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور سانحہ کربلا کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت راشدہ کا قیام ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ بنے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے شہید کیا اور مصلح رسول پر شہید کیا۔ تو دین اسلام، اسلامی حکومت و سلطنت اور خلافت کے خلاف سازشوں کا آغاز یہیں سے ہو گیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ بنے۔ آپ کے خلاف آپ کے دور خلافت کے آخری عرصہ میں بغاوت ہوئی اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر چوتھے خلیفہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ جناب حیدر کرار بنے۔ آپ کے دور میں بھی سازشوں کا یہ سلسلہ جاری رہا اور بالآخر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا۔ جناب حیدر کرار کی شجاعت کے بعد سیدنا امام حسن مجتبیٰ خلیفہ بنے اور 6 ماہ آپ خلیفۃ المسلمین رہے۔ یہ خلافت راشدہ موعود، یعنی جس کا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا، اس کا آخری عرصہ تھا 30 سال کا۔ 30 سال کے آخری 6 ماہ جو ہیں یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ امام حسن نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی اور صلح کے بعد 20 سال تک سلسلہ امن کا رہا۔ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے نانا کے دین کا پرچار کرتے رہے، اسلام کی خدمت کرتے رہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے۔ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید تخت نشین ہوا تو اس نے زبردستی ان بزرگوں سے بیعت لینے کی کوشش کی، جن میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ اور اس نے بیعت لینے میں سختی سے کام لیا۔ حاکم مدینہ ولید کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ فی الفور ان بزرگوں کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ اب یہ تمام بزرگ یزید کو تخت نشینی کا اور ولی عہد ہونے کا اہل نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا وہ بیعت سے رکے ہوئے تھے۔ جب سختی بڑھی تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کا سفر شروع کر دیا۔ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مکہ جانے کا فیصلہ فرما لیا۔ مکہ مکرمہ کے راستے میں عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، اس کے بعد ہی فیصلہ کروں گا۔ کوفہ کے لوگ جب انہیں معلوم ہوا کہ اب یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیعت نہیں کی، انہوں نے آپ کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب جتنے بھی بزرگ صحابہ کرام اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عمر موجود تھے، ان تمام صحابہ کرام نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو شہید کرنے والے بھی کوفی ہیں،
اور امام حسن مجتبیٰ سے غداری کرنے والے بھی کوفی ہیں، یہ لوگ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لہذا اس معاملے میں احتیاط برتیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور حق کے پرچار کے لیے اور باطل کے مقابلے کے لیے ہر قیمت پر تیار تھے۔ کچھ عرصہ آپ نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے آپ کا استقبال کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں 18,000 لوگوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس وقت والی کوفہ بزرگ صحابی حضرت نعمان ابن بشیر تھے۔ اب ان کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت ہو رہی تھی تو یزید نے ان کو معزول کر دیا اور ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، کوفہ کا عامل اور والی بنا دیا۔ ابن زیاد انتہائی ظالم شخص تھا، اس نے سختی کا معاملہ کیا تو رفتہ رفتہ کوفیوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ آپ کو پناہ لینی پڑی۔ ایک شخص نے پناہ دی، دوسرے نے پناہ دی، تیسرے نے پناہ دی۔ پھر عبداللہ ابن اشعث کی سرکردگی میں 70 آدمیوں کا ایک لشکر ابن زیاد نے بھیجا کہ تاکہ وہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لائیں۔ ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے آپ کو پناہ دے دی۔ اب مسلم بن عقیل ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رو رہا ہوں کہ میرے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے۔ ابتدا میں مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے اور حالات اچھے تھے تو آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ پیغام بھیج دیا کہ حالات سازگار ہیں، آپ جلد تشریف لے آئیں، لوگ آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جیسے ہی والی کوفہ بدلہ ابن زیاد گورنر بن کے آیا، حالات بدل گئے، کوفیوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو پھر انہوں نے خاص طور پر عبداللہ ابن اشعث سے یہ وعدہ لیا کہ آپ ایک شخص کو بھیجیں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کر دے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے سفر شروع فرما دیا۔ سفر شروع ہوا تو والی مکہ نے، مکہ کے گورنر نے بھی ابن زیاد کو اطلاع دے دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ آ رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اور آپ کو راستے میں روکنے کے لیے لشکر بھیجنے شروع کر دیے۔ بہرحال عبداللہ ابن اشعث مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے گئے اور کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ اس نے سخت ڈانٹا اور کہا کہ میں نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، پناہ دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ بہرحال مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک رضائی بھائی عبداللہ ابن لقیط کو بھی بھیجا۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اب کوفہ پر مکمل کنٹرول ابن زیاد کا تھا اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے۔ راستے میں آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا اور ان کو خطبہ دیا اور ان سے مشاورت کی۔ اب مشاورت میں ایک مشورہ تو یہ آیا کہ اب ہمیں بالکل بھی یہ سفر جاری نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے ہم جا رہے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مشورہ یہ آیا کہ وہ تو مسلم بن عقیل تھے، آپ کا مقام ان سے کہیں زیادہ بلند ہے، اگر کوفہ والوں نے آپ کو بلایا ہے تو وہ ضرور آپ کا ساتھ دیں گے۔
اسی طرح ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ اگر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم یہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے بلکہ بدلہ لیں گے۔ بہرحال فیصلہ یہی ہوا کہ سفر کو جاری رکھا جائے۔ آپ چلتے رہے، آگے آپ کے راستے میں حر بن یزید 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ پہنچا۔ اس نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی اور آپ کی ابتدا میں ظہر اور عصر کی نماز بھی ادا کی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات سے آگاہی بالکل ہو چکی تھی، تو آپ نے حر بن یزید سے یہ کہا، جو ابن زیاد کی طرف سے جرنیل لشکر کا جنرل بن کر آیا تھا، اس سے آپ نے یہ کہا کہ آپ یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دیں اور یا پھر مجھے کوفہ جانے دیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے اس لمحے پر مدینہ واپس جانے کا فیصلہ بھی کر لیا، لیکن حر بن یزید پر چونکہ ابن زیاد کی طرف سے دباؤ تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو ہر صورت میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچاؤں گا، پھر اس کے بعد چاہے تو وہ آپ کو معاف کر دے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ نہ آپ کوفہ جائیں نہ آپ مدینہ جائیں، بلکہ کسی تیسرے راستے پر جائیں۔ تو یہ جو تیسرا راستہ اختیار کیا، یہ طف کا مقام تھا، جسے بعد میں کربلا کا نام دیا گیا۔ 2 محرم الحرام کو آپ میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ ادھر دوسرے دن عمر بن سعد کی سرکردگی میں 4000 کا لشکر آیا۔ اس نے بھی آ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے واضح طور پر اپنا موقف رکھا کہ میں خود نہیں آیا، بلایا گیا ہوں اور کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے۔ اب اگر حالات اس طرح کے ہیں تو یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دیں یا مجھے یزید کے پاس بھیج دیں، میں خود اس سے بالمشافہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یا تیسری صورت یہ ہے کہ مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف نکلنے دیں تاکہ میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ لیکن ان تینوں باتوں پر نہ تو عمر بن سعد راضی ہوا اور نہ آپ کے لشکر کے، نہ اس کے لشکر کے دوسرے لوگ۔ اب بات چیت کا سلسلہ جاری رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرتے رہے۔ تو حر بن یزید تو بہت زیادہ متاثر ہو گیا۔ عمر بن سعد نے بھی صلح کی شرائط ابن زیاد کے سامنے پیش کی اور ساتھ ساتھ یہ کہا بھی کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے، مسلمان ان باتوں پر متفق ہو گئے، لہذا ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط مان لی جائے۔ اب جب یہ پیغام ابن زیاد کو پہنچا تو ابن زیاد کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی، لیکن ایک لعین شخص جو اہل بیت کا دشمن تھا، شمر ذی الجوشن، یہ دربار میں موجود تھا ابن زیاد کے، کہنے لگا آپ کو معلوم نہیں ہے، آج آپ اگر حضرت امام حسین کو چھوڑیں گے تو کل یہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ آج تو یہ آپ کے قبضہ میں ہیں، آپ جیسا چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن کل شاید آپ ان کو قابو میں نہ لا سکیں۔ تو اس کی شرارت کی وجہ سے شمر کو ہی سفیر بنا کر ابن زیاد نے بھیجا، اور عمر بن سعد کے لیے پیغام تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر حالات تنگ کر دیے جائیں، ان کو کسی صورت میں بھی چھوڑا نہ جائے، اور ایک ہی صورت ہے یا تو وہ یزید کی بیعت کر لیں یا ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا جائے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو عمر بن سعد نے بھی اس کو لان تان کی کہ یہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا تھا، لیکن تیری شرارت کی وجہ سے یہ سلسلہ ہوا۔ بالآخر معاملہ 9 محرم الحرام تک پہنچ گیا۔ 9 محرم الحرام کو یزیدی لشکر نے، ابن زیاد کے لشکر نے مقابلے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کے
بھائی عباس بن علی، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے لیکن مذاکرات ناکام ہوئے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عباس بن علی نے ساری صورتحال بتلائی، تو آپ نے کہا کہ آج کی رات کے لیے قتال کو موقوف کر دیا جائے، اس لیے کہ میں اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب کے سامنے راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اسی اثناء میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کی بشارت اللہ تعالی نے وقت سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی تھی، اسی طرح آپ کی شہادت سے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا، اور اگر آپ چاہتے تو ہاتھ اٹھاتے تو اللہ رب العالمین آپ کے خاندان کو محفوظ فرما دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاں حسین کے نانا نے قربانیاں دی ہیں، وہاں نانے کا نواسا بھی قربانیاں دے گا۔ تو 10 محرم الحرام کو صبح مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام، اس لشکر میں 23 صحابہ کرام بھی موجود تھے اہل بیت کے ساتھ، کل تعداد تقریباً 72 تھی مردوں کی۔ مقابلہ ہوا اور یزیدی لشکر کے بھی بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے۔ بہرحال ایک ایک کر کے اہل بیت کے تمام افراد شہید ہو گئے۔ آخر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بدبخت ابو زرع نے حملہ کیا، آپ کے شانہ پر حملہ کیا، پھر اسی طرح سنان ابن عمر نے تیر چلایا اور آپ اپنے گھوڑے سے گر گئے۔ اور صرف اس پر بس نہیں بلکہ ظالموں اور بدبختوں نے ابن زیاد کے حکم کے مطابق اہل بیت کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے اور اہل بیت کے سروں کو کاٹ دیا گیا۔ سروں کو کاٹ کر جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا تو ایک بزرگ صحابی وہاں موجود تھے، اس بدبخت نے لعین نے اپنی چھڑی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پر لگائی۔ انہوں نے کہا وہ بدبخت اپنی چھڑی پیچھے کر دے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا۔ عزیزان گرامی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت اور سلطنت کے لیے جدوجہد نہیں کی، آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی ذاتی اناء یا کوئی مفاد نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد دین اسلام کی سربلندی تھی اور حق کا پرچار تھا، حق کا بول بالا کرنا تھا۔ اس لیے آپ نے اپنے اہل و عیال کی اور اپنے پورے خاندان کی قربانی دے دی، اور آپ کے مقابلے میں جو لوگ تھے، چاہے وہ ابن زیاد ہو، چاہے وہ عمر بن سعد ہو، چاہے وہ شمر لعین ہو یا چاہے وہ یزید ہو، وہ سب کے سب باطل پر تھے، لعنت کے مستحق ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، آپ کی قربانی قیامت تک زندہ رہے گی، اور ہمیں بھی اپنے اس محسن یقین جانے کہ ہم آج اگر مسلمان ہیں، آج اگر حق کی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے تو وہ ان حضرات کی قربانیوں کی وجہ سے موجود ہے۔ ہمیں ان حضرات کے سیرت و کردار کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ حفیظ جالندری میدان کربلا کا نقشہ کھینچتے ہوئے کچھ یوں کہتا ہے: لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے، مہ رضائے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔
حسین جس کی صدا لا الہ الا اللہ، حسین جس کی ثنا لا الہ الا اللہ، حسین جس کی دعا لا الہ الا اللہ، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ حسین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔